بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ دوستو، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس میں بیان کیے گئے گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں، اور ان پر جو عذاب بھی آتا ہے وہ کن برائیوں کی وجہ سے آتا ہے یا کن اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر وہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئے ہیں یا ہم بھی ان پر عمل کر رہے ہیں تو ہماری سزا بھی ویسی ہی ہوگی جیسی ان اقوام کی ہوئی ہے۔ دوستو، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودی بندر کیوں بنائے گئے تھے۔ یہ کون سا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایلا نامی بستی میں قیام پذیر تھے۔ یہ بستی فلسطین کے جنوب میں عرب کی شمالی سرحد پر بحیرہ کلزم کی مشرقی خلیج پر ایک بندرگاہ ہے۔ آج کل اس بندرگاہ کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ ایلا کے یہودی ہمیشہ شرعی احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ سبت یعنی ہفتہ کا دن یہود میں متبرک تھا، صرف ذکر الہی اور عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے لیے اس روز ہر قسم کے دنیاوی کام ممنوع تھے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی، مگر یہود نے اللہ کے اس حکم کی پرواہ نہ کی اور ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ساحل کے قریب حوض بنائے اور نالیاں کاٹ کر انہیں سمندر سے ملا دیا۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں بہہ کر ان حوضوں میں آ جاتی، یہود انہیں روک لیتے اور اتوار کو انہیں بڑی آسانی سے پکڑ لیتے۔ یہود کی مذہبی ہیلہ جوئی تھی اور اللہ سے دھوکہ اور شریعت کے ساتھ مذاق تھا، چنانچہ اس مسلسل قانون شکنی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں اور انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے یہودیوں کا مسخ حقیقی تھا۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کے مطابق یہود کو فی الواقع بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا گیا، البتہ ان میں انسانی فہم اور شعور موجود تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے اور پہچانتے تھے، روتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن کے اندر سب مر گئے۔ لیکن شاہ ولی اللہ مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسخ مجازی مراد دیا ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی ہو گئی تھیں، یعنی حرص، لالچ، بے حیائی اور نکالی جیسی خصوصیات وغیرہ پیدا ہو گئی تھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی ہم نے موجود لوگوں اور آئندہ نسلوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا تاکہ لوگ اس کا تذکرہ سن کر لرزاں اور ہراساں رہیں، اللہ کی نافرمانی کی جسارت نہ کر سکیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بھی عبرت کا سامان مہیا کرتا ہے تاکہ وہ دینی احکام میں تحریف، ہیلہ سازی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کریں۔